اللہ جس پہ رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمانا چاہتا ہے، جس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، انہیں ابتلا کی وادیوں سے گزارتا ہے اور انہیں امتحان دلاتا ہے۔ اور یہ آپ ہمیشہ دل میں رکھتے تھے کہ علم حاصل کر رہا ہوں، اور علم جو ہے عمل کو طلب کرتا ہے، اور عمل میں صبر ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، خلق خدا سے محبت ہونی چاہیے۔ یہی لیے اوروں کو ولایت جو ملی ہے علم حاصل کرنے کے بعد عمل کرنے سے ملی ہے۔ غوث پاک کا علم ایسا تھا، ایک طرف علم ہوتا تھا، ایک طرف عمل ہوتا تھا، اسی لیے اس علم نے یہ برکتیں اور یہ رحمتیں نچھاور کی ہیں کہ آپ خوب فرماتے ہیں طلبت العلم حتی صرت قطبا، میں علم دین حاصل کرتے کرتے قطبیت کی منزل پر فائز ہو گیا، اللہ کی معرفت کا درجہ مجھے حاصل ہو گیا، مجھے اللہ نے قطب بنا دیا۔ دین کے لیے جو مصائب اور آلام اور تکالیف برداشت فرمایا ہے وہ ہمارے لیے، آپ کے لیے صبح قیامت تک کے تمام فرزندگان اسلام کے لیے عبرت ہے، درس ہے، نصیحت ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتیں سننے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کن راہوں سے گزر کر صاحب کرامت بنے ہیں۔ آپ کی عظمت و بلندی اور رفعت و شان کو بعد میں دیکھیے گا، پہلے کن منازل سے گزر کر ان منزلوں کو حاصل کیا ہے وہ دیکھیے۔ حضور غوث پاک کی ولادت ہوئی، آپ سب جانتے ہیں کہ حضور غوث پاک کی ولادت ہوئی تو آپ مادر ذات ولی تھے، ماں کے پیٹ سے آپ کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی تھی۔ اس پر جو دلیل ہے، جو واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے علماء سے کہ جب ماں کے پیٹ میں تھے آپ، تو آپ نے ماں کے پیٹ میں رہ کر قرآن پاک کو حفظ فرما دیا۔ جب آپ کے استاد گرامی مدرسے میں بسم اللہ خوانی کرایا اور بسم اللہ شریف پڑھوایا تو آپ نے بسم اللہ کے بعد استاذ کے پڑھانے کا انتظار نہیں فرمایا، الحمد شریف پڑھا، الف لام میم شروع فرمایا، پہلا پارہ پڑھ دیا، دوسرا پارہ پڑھ دیا، تیسرا پارہ پڑھ دیا، چوتھا پارہ پڑھ دیا، پانچواں پارہ پڑھ دیا، بلکہ 15 پارے کراس کر گئے، 18 پارے تک پڑھتے چلے گئے۔ تو جب آپ خاموش ہو گئے تو استاد نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حضور میری والدہ 18 پاروں کی حافظہ تھی، میری والدہ نے 18 پارے قرآن کے حفظ کر رکھا تھا، اور جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا تو میری والدہ ان پاروں کی تلاوت کثرت سے کیا کرتی تھی، اور میں اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر ان پاروں کو سنا کرتا تھا، اور مجھے وہ قرآن کی آواز اتنی دل نشیں لگتی ہے اور اتنی اچھی لگتی کہ میں نے ان پاروں کو اپنے دماغ میں، اپنے دل و دماغ میں حفظ کر لیا، لہذا جو میں نے اپنے ماں سے پڑھ لیا ہے اسے پڑھانے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ بتائیے 40 دن کے بعد وہ نطفہ خون میں تبدیل ہوتا ہے، پھر ایک لوتھڑا بنتا ہے، تقریباً 3 یا 4 مہینے کے بعد جب جان ڈالی جاتی ہے تو اور کم مدت ہو گئی، یعنی ماں کے پیٹ میں کچھ مہینے تھے جب آپ کو ہوش اور آپ کی جان پیدا ہوئی، آپ کو جان اللہ نے آپ کی جسم میں ڈالی، اور آپ کی والدہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، تو آپ کو وہ تلاوت کے الفاظ اور وہ تلاوت کی آواز اور وہ معنی اور مفاہیم آپ کی دل و دماغ میں اتر رہے تھے اور آپ انہیں سمجھ رہے تھے۔ آپ یہ بتائیں کہ ماں کی حرکات و سکنات اور اس کی اداکاری کیسے بچے پر متاثر ہوتے ہیں اور کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، آپ اسے بھی ملاحظہ فرمائیں۔ جب مائیں تلاوت کرتی ہیں کثرت سے، اللہ کی عبادت کرتی ہیں، درود کی کثرت کرتی ہیں، تو بچے نیک پیدا ہوتے ہیں، صالح پیدا ہوتے ہیں، عابد پیدا ہوتے ہیں، زاہد پیدا ہوتے ہیں، متقی پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر والدین ایام حمل میں
لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، فحش کاری اور فحش بینی اور غلط کانوں کا اور غلط آوازوں کو اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں اور اپنی زبانوں پہ اسے جاری کرتے ہیں، تو اس کے غلط اثرات ماں کے پیٹ میں ہونے والے بچے پر مرتب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، لا علاج بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، بد عہدی کا شکار ہو جاتا ہے، نافرمانی کا شکار ہو جاتا ہے، برائیوں کی لت لگ جاتی ہے۔ یہ جب بچے کی پیدائش ہو رہی تھی، جب بچے کے اللہ بچے کو لوتھڑے میں تبدیل کر رہا تھا، جب جان ڈال رہا تھا، جب اس کے اندر نشو اور نما کی عقل و فہم کی دانش مندی کی کیفیت رب ڈال رہا تھا، تو اللہ تو صالحیت ڈال رہا تھا، پاکیزگی ڈال رہا تھا، دیانت داری ڈال رہا تھا، عہد و وفا کی بو ڈال رہا تھا۔ ایک ماں، وہ ماں جسے رب پاک کر رہا تھا، جسے رب ستھرا کر رہا تھا، ماں اپنے ہاتھوں سے اس نطفے کو اور اس بچے کو اور اس روحانی اور عرفانی بچے کو جو ابھی معصوم تھا، جو ابھی گناہوں سے پاک تھا، غلط باتوں کی تفکرات سے وہ پاک تھا، لیکن وہ ماں جو ہے اپنے بچے کو بگاڑنے میں اگر سب سے پہلا قدم اور سب سے پہلا رول اگر کوئی ادا کرتا ہے تو اس کی ماں ہوتی ہے۔ جب رب اسے پاک کر رہا تھا، ستھرا کر رہا تھا، روحانیت ڈال رہا تھا، تو ماں اس وقت گالی گلوچ دے کر اور غلط باتیں سن کر کے، گانے اور ٹی ویاں اور سیریل دیکھ کر کے اپنے اس بچے کے نصیب پر وہ تھپیڑے مار رہی تھی اور اسے اپنے بچے کی قسمت کو خراب کر رہی تھی۔ اسی لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب بائیں حاملہ ہو جائیں تو روزے رکھیں، وہ نمازیں پڑھیں، درود شریف پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تاکہ جب بچے کی پیدائش اور بچے کی تخلیق کا وقت ہو، اللہ اس کے اندر شر کا، خیر کا مادہ ڈال رہا ہو تو اس کے جو ماحول ملے، جس کو جو فضا ملے، وہ دینی فضا ملے، روحانی فضا ملے، اسے قرآنی اور دینی ماحول ملے، تاکہ وہ بچے کے اندر روحانیت پیدا ہو جائے، نیک و نیکی اور صالحیت پیدا ہو جائے۔ حضرت گرامی، جب ایسے ماحول میں بچے کی نشو و نما ہوئی تو حضور غوث پاک کتنے نیک تھے، کتنے پرہیزگار تھے۔ آپ کا بچپنا ہوا، آپ نے پیدائش کے بعد آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر بغداد کا سفر فرمایا علم دین کے لیے، اور علم دین کے لیے آپ نے جو سفر فرمایا تو اب آپ کے اس سفر میں کتنی صعوبتیں آئیں۔ بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے کہ حضور غوث پاک جیسے ہی اپنے گھر سے نکلے تو آپ کے قافلے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور قافلہ والوں کے مال اسباب کو لوٹ لیا، اور آپ کے قریب آئے تو آپ کے پاس جو درہم و دینار تھے آپ نے نہ جھوٹ بول کر ان کو بتا دیا کہ میرے پاس یہ ہیں۔ الغرض واقعہ سنا ہے آپ نے کہ حضرت غوث پاک کے ہاتھوں پر ان ڈاکوؤں نے کلمہ پڑھ لیا، داخل اسلام ہو گئے، لیکن ایک موڑ آیا کہ تکلیف کا کہ نہیں، آپ کو مصائب و آلام کے ایک موڑ سے گزرنا پڑا، لیکن آپ ان تکلیفوں سے رکے نہیں، سچائی کا دامن پکڑ کر آگے بڑھ گئے، بغداد پہنچ گئے، علم حاصل کرتے رہے۔ بغداد کے ان ابتدائی تعلیمی ایام کو اگر آپ پڑھیے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے ان ابتدائی ایام میں بڑی تکالیف اور مصائب و آلام دیکھے ہیں، قریب تھا کہ میں شدت فاقہ کی وجہ سے میری جان نکل جاتی، ایک دن نہیں کئی دن۔ سب سے بڑی تکلیف کی بات جو ہوتی ہے وہ کھانے اور پینے کی چیزوں کا نہ ہونا۔ اگر پیٹ بھرا ہے تو انسان کہیں بھی سو لے گا، اگر پیٹ نہیں بھرا ہے تو اسے مکان میں بھی نیند نہیں آئے گی۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں کئی دنوں تک بھوکا اور پیاسا رہا اور شدت فاقہ کی بنا پر قریب تھا کہ مجھے موت آ جاتی۔ ایک دن میں بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، دوران طالب علمی کا یہ واقعہ ہے، آپ بغداد کے ایک مسجد میں چلے گئے اور بھوک سے بیتاب تھے۔ مسجد کے کنارے میں جا کر آپ لیٹ جاتے ہیں اور لیٹ جانے کے بعد کافی دیر بعد ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان کچھ کھانا لے کر آتا ہے اور بیٹھ کر ایک گوشے میں کھانا تناول فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کو دعوت دیا، آپ نے انکار کر دیا، اصرار کرتا رہا کھانے میں شریک ہو جائیں، آپ بتکلف شریک ہوئے اور دو چند لقمے کھانے کے بعد آپ نے ہاتھ کو سمیٹ لیا اور اس نوجوان نے فرمایا کہ اے نوجوان،
ذرا آپ یہ تو بتائیں اس شہر میں کوئی عبد القادر نامی طالب علم ہے کیا؟ اس کی ماں نے مجھے کچھ روپیے اور پیسے دیے ہیں۔ حضرت غوث پاک مسکرائے اور فرمایا کہ اے نوجوان بھائی، وہ عبد القادر میں ہی ہوں۔ اور اس نوجوان نے پھر وہ امانتیں تقریباً 8 دینار آپ کی ماں نے دیا تھا، ان 8 دیناروں کو حضرت غوث پاک کے حوالے کر دیا۔ اور عبد القادر، میں نے آپ کے پیسوں سے، میں بھوکا ہو گیا تھا، میں نے کچھ پیسوں کا کھانا خرید لیا ہے، جو بقیہ دینار ہے یہ آپ لیجئے، اور یہ جو کھانا ہے یہ آپ کا ہے۔ آپ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اس کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا اور میں نے اس کھانے کو ہیبہ کر دیا اور کچھ پیسے بھی ہیبہ کر دیا، اور فرمایا یہ آپ کو میری طرف سے نذرانہ ہے۔ حضور غوث پاک نے ان پیسوں سے کچھ کھانا خریدا، خود بھی کھایا، اور ان پیسوں سے خریدے ہوئے کھانے کو اور فقیروں میں تقسیم کر دیا اور غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ محسوس کریں کہ جو خود پیاسا ہو، جو خود بھوکا ہو، لیکن اگر پیسہ ملتا ہے تو صرف اپنا پیٹ نہیں بھرتا ہے، صرف اپنے گزارے کے لیے اسے نہیں رکھتا ہے، بلکہ اس وقت کی جو ضرورت ہوتی ہے اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، باقی فقیروں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ یہ غوث پاک کی سخاوت اس وقت تھی جب خود کی جیب میں کچھ نہیں تھا، جب غوث پاک کی سخاوت اس وقت تھی جب آپ کا خود کا پیٹ بھوکا تھا، آپ کی زبان پیاسی تھی، لیکن واہ، یہ غوث پاک جو تھے رسول اللہ کی آل سے تھے، اور رسول اللہ کی آل کا یہ شیوا ہے جو خود نہ کھا لیتے ہیں، جو خود نہیں کھاتے اوروں کو کھلا دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ حضرت گرامی، آپ دیکھیں کہ طالب علمی کے زمانے میں یہ سخاوت اور یہ مخلوق خدا کے ساتھ دلجوئی اور ان کی امداد رسی کا یہ جذبہ تھا۔ تعلیم میں کوئی کوتاہی نہیں، ایسا نہیں کہ کہیں نہیں ملتا، کہ بھوکے اور پیاسے تھے تو آپ نے سبق کا ناغہ کر دیا، آپ نے درس کا ناغہ کر دیا، اساتذہ سے بدتمیزی کر لی، کلاس میں نہیں گئے، طلب علم کی تمام راہوں کو جافشانی کے ساتھ آپ نے جو ہے ایکسپٹ کیا ہے، قبول کیا ہے۔ جو تکلیفیں آئی ہیں انہیں یہ تصور کیا ہے کہ اللہ جس پہ رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمانا چاہتا ہے، جس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، انہیں ابتلا کی وادیوں سے گزارتا ہے اور انہیں امتحان دلاتا ہے۔ اور یہ آپ ہمیشہ دل میں رکھتے تھے کہ علم حاصل کر رہا ہوں، اور علم جو ہے عمل کو طلب کرتا ہے، اور عمل میں صبر ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، خلق خدا سے محبت ہونی چاہیے۔ یہی لیے اوروں کو ولایت جو ملی ہے علم حاصل کرنے کے بعد عمل کرنے سے ملی ہے۔ غوث پاک کا علم ایسا تھا، ایک طرف علم ہوتا تھا، ایک طرف عمل ہوتا تھا، اسی لیے اس علم نے یہ برکتیں اور یہ رحمتیں نچھاور کی ہیں کہ آپ خوب فرماتے ہیں طلبت العلم حتی صرت قطبا، میں علم دین حاصل کرتے کرتے قطبیت کی منزل پر فائز ہو گیا، اللہ کی معرفت کا درجہ مجھے حاصل ہو گیا، مجھے اللہ نے قطب بنا دیا۔ حضرت یہی وجہ ہے کہ آپ نے دوران طالب علمی میں جو مشقتیں اٹھائی تھیں، جب بغداد میں اپنے بزرگ اور اپنے پیر و مرشد سید مخزومی کی مدرسے میں آئے ہیں آپ، تو آپ نے سب سے پہلے لنگر کا انتظام فرمایا ہے۔ لنگر سے بے پناہ پیار تھا آپ کو، لنگر سے بے پناہ پیار تھا، آپ خانقاہ میں لنگر چلاتے تھے، ایک ایک وقت میں ہزاروں ہزار لوگوں کو آپ کھانا کھلایا کرتے تھے، علم دین سکھایا کرتے تھے، اور علم دین کے لیے سارے اخراجات برداشت کرتے تھے۔ میں نے پچھلے دنوں بھی یہ بتایا تھا کہ اس وقت فلسطین میں حملہ ہو رہا تھا، عیسائیوں کی طرف سے حملہ ہو رہا تھا، مسلمانوں کو بھگایا جا رہا تھا، تو اس وقت سارے دروازے بند کیے گئے تھے سوائے عبد القادر جیلانی کی خانقاہ کا دروازہ کھلا تھا، اور اس وقت طلباء، بچے، ننھے منھے بچے آپ کی خانقاہ میں آتے تھے، اور ان کی کفالت کا، علم کا اور ان کے اخراجات کا ساری ذمہ داری غوث پاک اپنے سر لے لیتے تھے اور انہیں پڑھاتے تھے، نوجوان بناتے تھے۔ اسی لیے تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ فلسطین کے آزادی میں صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہو یا نور الدین زنگی کے ساتھ ہو، اگر 60% مجاہدین جو تھے وہ حضرت عبد القادر جیلانی کی خانقاہ سے پڑھے ہوئے تھے اور ان کے زیر تربیت رہنے والے مجاہدین تھے۔ اسی لیے غوث پاک کے ایسے مجاہدین جب جنگ آزادی بیت المقدس میں شامل ہوئے تو جا کر بیت المقدس فتح ہوا ہے۔ حضرت گرامی، ایسی قربانیاں غوث پاک نے دی ہیں، تب اللہ نے آپ کے درجات کو اتنا بلند فرمایا ہے۔ حضرت گرامی، آج ہمارے لیے علم کی راہیں کتنی آسان ہیں،
کتنی سہولتیں ہیں، تعلیم حاصل کر سکتے ہیں ہم اپنے گھر میں رہ کر کھانا پینا کھا کر ماں باپ کا سایہ شفقت اپنے سروں پر محسوس کرتے ہوئے علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو ان بزرگوں کی تاریخ سے جوڑ لیں گے تو ہمارے اس عمل میں روحانیت پیدا ہو جائے گی، تقوی پیدا ہو جائے گا، اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ اور اپنے گھروں پر جب نیاز کریں، ایک بری رسم چلتی چلی آ رہی ہے کہ 20,000 کا ہم 50,000 کا لنگر کرتے ہیں، ڈیگ پہ ڈیگ بنائے اور فاتحہ کھلا کر کھلا دیا۔ غوث پاک ہفتے میں 3 دن محفل میلاد منعقد کرتے تھے، جمعہ کے دن، اتوار کے دن، منگل کے دن، اور ان 3 دنوں میں زوردار خطاب فرماتے تھے قوم کو اور اپنے طلبہ کو، نونہالان اسلام کو دین کی بنیادی باتوں سے، دین کی ضرورتوں سے آپ آگاہ فرماتے تھے۔ تو لہٰذا اگر آپ غوث پاک کی محفل اور غوث پاک کا لنگر کرتے ہیں تو ضرور محفل میلاد کا انعقاد کریں، اور غوث پاک کی تعلیمات اور آپ کے مجاہدات اور آپ کے بچپن اور آپ کی جوانی اور آپ کی بزرگی کی واقعات کم سے کم سنیں، تاکہ آپ کو غوث پاک کی حقیقت سمجھ میں آئے، نہ کہ بانٹ دینا کھلا دینے پر اکتفا نہ کریں۔ کیونکہ غوث پاک اپنے خانقاہ میں پہلے منعقد کرتے تھے، جب خانقاہ میں جگہ ختم ہو گئی، جگہ کم پڑنے لگی تو عیدگاہ میں آپ منعقد کرنے لگے۔ جب عیدگاہ میں لوگ بڑھتے گئے، جگہ کم پڑ گئی تو شہر کے باہر میدان میں جمع ہو جاتے تھے، اور ایک ایک وقت میں 70 ہزار لوگ آپ کی مجلس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ آپ سب کو تعلیم دین اور بنیاد اسلام سکھایا کرتے تھے۔ اس لیے دونوں چیزوں کو مد نظر رکھیں، آپ خدمت خلق بھی کریں، لنگر بھی تقسیم کریں، لیکن غوث پاک کے اس عمل کو بھی اختیار کریں کہ محفل میلاد مصطفیٰ بھی منعقد کریں، اور جو لوگ آئیں تو پہلے انہیں تعلیمات غوث پاک سکھائیں، پھر غوث پاک کے نام کا لنگر کھلائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔